ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له ولا إله غيره ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونذيرنا وبشيرنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا
مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا ایمانا احتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سالک میں قرآن پڑھنا، سالک میں قرآن پڑھنا، کوئی منے یا نہ منے، وہ دوئی جہاں ہمارا ویسی جڑا حد قرآن دی بھن. ایک دو دل دی زندگانی، ایک دو دل دی زندگانی، نہ اتنا اچھل اچھل کے چل، یہ راستہ یال جانے کا اے نوجوان سنبھل سنبھل کے چل. واقعہ نہیں جڑیا نال محمد جڑ دیا نہیں، جڑ جا ون جڑیا ایک واری لکھ مڑو کدے مڑ دیا نہیں. کتنے میرے علی، کتنے میرے علی، کتنے تیری ثنا، اے مشتاق اکھیاں کچھ جا اڑیاں. مالی دا غم پانی دینا، مالی دا غم پانی دینا، تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پر لاونا لاوے دنوں بھول ویسی مغروری تیری، جس دن کملی والا کہتے سی امت نہیں میری. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. نبی پاک کا فرمان ہے کہ جو میرا امتی ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے واجب الاحترام بزرگوں،
میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی. سرور کائنات، فخر موجودات، ساقی کوثر، رہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے احسن طریقے سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. انسان ہونے کی بنا پر غفور رحیم، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا سامعین کے سننے میں کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اے غفور رحیم ہماری ان غلطیوں کو معاف فرما. میرے بیان کر لینے کے بعد، سامعین کے سننے کے بعد خدایا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. دعائی الفاظ کے بعد مختصر سے وقت کے لیے جو میں نے اپنی تقریر کا موضوع رکھا ہے وہ قرآن پاک کی آیات سن کر ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے. محمدی مسجد والوں، خوش قسمت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں والا، برکتوں والا، فضیلتوں والا ایک خوبصورت مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا ہے. یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں. اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی شان، اس مہینے کا مقام آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. یہی رمضان کا مہینہ تھا جس کی پہلی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے. یہی مہینہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی. یہی مہینہ تھا جس مہینے میں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. یہی مہینہ تھا جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی. اور یہی مہینہ تھا جس کی 27ویں رات کو اللہ نے یہ قرآن اپنے نبی کے سینے میں اتارا تھا. یہ خوبصورت بات ہے. یہ ابھی بات نہیں ختم ہوئی. یہی مہینہ جس مہینے میں میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پہلی فتح نصیب کرائی. یہی رمضان کا مہینہ تھا جس میں اللہ نے مکہ فتح کر دیا. یہی مہینہ تھا جس مہینے میں حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا سے رخصت ہو گئیں. یہی مہینہ تھا جس مہینے میں مولا علی کو شہید کر دیا گیا. یہی مہینہ تھا جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا سے رخصت ہو گئیں. یہی مہینہ تھا جس میں حضرت امام حسن اس دنیا سے پردہ فرما گئے. یہی مہینہ تھا جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے 27ویں کی رات یہ پاکستان ہمارے حوالے کر دیا تھا. یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں. اس کی ایک ایک چیز کے لمحے میں آپ کو بتانے لگا. اللہ تعالیٰ نے تو یوں تو کائنات کے اندر بڑی مخلوقات بنا رکھی ہے. یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے صرف ہمیں ہی دنیا میں مخلوق بنا کر بھیجا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ 7 زمینیں جو بنائی ہیں نا، اس 7 زمینوں کی مخلوقیں الگ رکھی ہیں. پہلی زمین کی مخلوق جو آپ زمین کے اوپر رہ رہے ہیں. پھر اس زمین کے نیچے کی مخلوق، درندے چرندے کیڑے مکوڑے، یہ سارے زمین کے اندر رہ رہے ہیں. پھر اللہ نے سمندر بنایا، سمندر میں مچھلیوں کی مخلوق رہ رہی ہے. یہ پہلی زمین کی بات کر رہا ہوں. جو مخلوق اس زمین میں چھپی ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے کہاں کہاں کس کس جگہ پر کون کون سی مخلوق رکھی ہوئی ہے. یہ پہلی زمین کی بات کر رہا ہوں. پھر اللہ نے دوسری زمین بنائی، اس کی مخلوق الگ ہے.
تیسری بنائی اس کی مخلوق، یعنی 7 زمین بنائی، 7 زمینوں کی مخلوقیں اللہ نے الگ الگ بنائی۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے، اللہ نے 7 آسمانوں کی مخلوقیں الگ بنا رکھی ہیں۔ پہلے آسمان کی مخلوق اور دوسرے کی اور، اللہ نے فرشتوں کو کہاں پر رکھا، پہلے آسمان پہ فرشتے کیا کر رہے ہیں، دوسرے آسمان پہ فرشتے کون سے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے 7 زمینوں کی 7 آسمانوں کی مخلوقیں الگ رکھی ہیں۔ اللہ کہتا ہے لوگو میں نے کائنات کے اندر مشرق بھی بنا رکھی ہے، میں نے مغرب بھی بنا رکھی ہے، میری خدائی مشرق میں بھی ہے، میری خدائی مغرب میں بھی ہے۔ میں خدا کائنات کی ساری کائنات کی مخلوق کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں، ساری کائنات میں میری ہی بادشاہی ہے، ساری کائنات کے اندر میں ہی رزق تقسیم کرتا ہوں، ساری کائنات میں ہی انسانیت کو زندگی عطا کرتا ہوں، میں ہی خدا اس کی زندگی کو چھین لیتا ہوں، میں جسے چاہوں اقتدار دے دیتا ہوں، جسے چاہوں اقتدار چھین لیتا ہوں، میں جسے چاہوں بیمار کر دیتا ہوں، جسے چاہوں میں شفا عطا کر دیتا ہوں، میں جسے چاہوں آزمائشوں میں مبتلا کر دوں، میں جسے چاہوں میں ہدایت دے دوں، میں جسے چاہوں میں گمراہ کر دوں۔ میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتا رہا ہے کہ میں چاہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا دوں، میں چاہوں تو حضرت ابراہیم کے والد کو کافر بنا دوں، میں چاہوں تو حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا دوں، میں چاہوں تو اس کی بیوی کو کافرہ بنا دوں، میں خدا چاہوں تو حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا دوں، میں چاہوں تو حضرت نوح کے بیٹے یعنی کہ فرمایا کہ نوح کے بیٹے کو کافر بنا دوں۔ میری مرضی ہے، مجھے کوئی خدا کو مجبور نہیں کر سکتا۔ میں خدا چاہوں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ساری کائنات کے اندر نبی کو حضرت لوط کو نبی بنا سکتا ہوں، اس کی بیوی کو کافرہ بنا دوں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اگر میں خدا فرعون کو کافر بنا دوں، اس کی بیوی یا آسیہ کو مسلمان بنا دوں، تب بھی مجھ خدا سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کائنات کی ساری مخلوق اللہ کہہ رہا ہے میرے قبضے میں ہے، کائنات کی ساری مخلوقات کی ملکیت کا میں مالک ہوں۔ اے انسان تو مالک نہیں، تو کرایہ دار ہے۔ یہ دنیا کرائے کا مکان ہے، یہ کرائے کے مکان میں کرایہ داروں مالک کہاں سے بن گئے ہو؟ مالک تو میں ہوں جس نے دنیا کا مکان بنایا، ارے مالک تو میں ہوں جس نے تجھے کرایہ دار بنایا، ارے اصل مالک تو رب العالمین۔ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ساری کائنات کے خزانے میرے پاس، میں جسے چاہوں زندگی دے دوں، جسے چاہوں موت دے دوں، جسے چاہوں عزتیں دے دوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں۔ میں چاہوں تو یزید کو ذلیل کر دوں، میں چاہوں تو حسین کو عزت والا بنا دوں، میں چاہوں تو موسیٰ کو نبی بنا دوں، میں چاہوں تو فرعون کو تباہ کر دوں۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ۔ میں نے تم پہ کرم کیا ہے، بے شک میں نے تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھا ہے، میں نے تمہارے چہروں کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے سارے نبی کی امتیوں کو برباد کر دیا، جنہوں نے میرے نبی کی باتیں نہیں مانی میں نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ سارے نبیوں نے
اپنی امتوں کے لیے بدعا کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میری امت نہیں مان رہی، اسے برباد کر دے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یا اللہ فرعون کو تباہ کر دے۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے یا اللہ نمرود کو برباد کر دے۔ محمدی مسیح والوں جتنے نبیوں کو ستایا گیا ساروں نے اپنی امتیوں کے لیے بدعا کی، انہیں ختم کرنے کے لیے کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام رو کر کہنے لگے یا اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ یا اللہ میری امت کو تباہ کر دے، میری امت کو برباد کر دے۔ اللہ یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے، اللہ میری بات نہیں سن رہے، ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ، ساروں کو تباہ کر دے۔ محمدی مسیح والو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، نبی رو رو کر کہہ رہا ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ یا اللہ میری امت کو تباہ کر دے، میری امت کو ہلاک کر دے۔ محمدی مسیح والو سارے نبیوں نے اپنے امتیوں کو بدعائیں دی، انہیں ہلاک کرنے کے لیے دعا کی۔ کتنے خوش قسمتوں کائنات کے اندر صرف ایک کالی کملی والا ہے جس نے ساری زندگی اپنی امت کو کبھی بدعا نہیں دی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک بے شک۔ میرا نبی رو رہا ہے، آؤ محمدی مسیح والو میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مسجد نبی کے اندر لے چلتا ہوں۔ رات کی گہرائیاں ہیں، میرا نبی قرآن پڑھ رہا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ نبی رو رہا ہے، میرا نبی سجدے میں ہے، میرا نبی دعا کر رہا ہے۔ میرے نبی کی دعا سنیے محمدی مسجد والو، ادھر سارے نبیوں کی آپ نے بدعائیں سنی، سارے نبیوں نے اپنی امتیوں کے لیے بدعائیں کی، لیکن کالی کملی والا رات کی گہرائیوں میں رو رو کر کہہ رہا ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک أنت العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ شاہ صاحب۔ صدقے میری امت کو معاف کر دے گا تب بھی تیرے سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم
مسجد والوں ساری زندگی بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو. خدا کی قسم آپ خدا کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہو. کتنا کرم ہے, اللہ نے ہمیں صرف انسان ہی نہیں بنایا, انسان ہی نہیں بنایا, اللہ نے مسلمان بھی بنایا ہے. اللہ نے صرف مسلمان ہی نہیں بنایا, اللہ تعالیٰ نے اس نبی کا امتی بنایا ہے جس کے لیے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ کاش تو ہمیں نبی نہ بناتا, کملی والے کا غلام ہی بنا دیتا. محمدی مسجد والو خوش قسمت ہو, یہ نہ سمجھنا کہ ہم روزے رکھ کے کوئی خدا پہ احسان کر رہے ہیں, ہم روزے رکھ کے اللہ پہ کوئی مہربانیاں نعوذ باللہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ روزے اس لیے دیے اپنے نبی کو کہ میرے محبوب میں نے پچھلے امتیوں کو بھی پچھلے نبیوں پر بھی میں نے روزے فرض کیے تھے. حضرت موسیٰ کو میں نے 2 روزے فرض کیے تھے, حضرت عیسیٰ کے لیے بھی میں نے روزے رکھے ہیں, میں نے سارے نبیوں کے زمانے کے لیے روزے رکھے تھے. میں نے آپ کی امتیوں کو روزے دیے کیوں, کبھی سوچا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے پہلے امتیوں پہ روزے فرض کیے تھے. اب مسئلہ کیا تھا؟ اللہ نے امت محمدیہ پہ روزے کیوں فرض کیے, کبھی سوچا؟ اب سنیے, میں آپ کو اس قرآن کی گہرائیوں پہ خوبصورت بات سمجھانے لگا ہوں. پچھلے امتیوں کو روزے تھوڑے تھوڑے ملے تھے, کسی کو 2 ملے, کسی کو 5 ملے, کسی کو 10 ملے, کسی کو کتنے ملے. اب مسئلہ یہ تھا کہ ان امتیوں کی لمبی لمبی عمریں تھیں. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال, اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 200-250 سال. سارے نبیوں کی عمریں بھی لمبی تھیں, ان کی امتیوں کی عمریں بھی لمبی لمبی تھیں, اور پھر ان کو عبادت کے لیے لمبا لمبا عرصہ مل گیا. کئی سال علوم مفید وہ روزے رکھتے تھے, عبادتیں کرتے تھے, یعنی اللہ کو یاد کرتے تھے. جو نبیوں پر ایمان لاتے تھے وہ سارے کے سارے لمبی لمبی عمریں پاتے تھے, لمبی لمبی جناب ان کو ثواب ملتا تھا. لیکن اللہ نے کہا میرے محبوب میں روزے آپ کو بھی دے رہا ہوں, لیکن اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تو امت محمدیہ کو روزے تو دے رہا ہے. میرے نبی نے کیا خوبصورت سوال کیا, اللہ تو نے میری عمر بھی تھوڑی رکھی ہے 63 سال, صرف 63 سال, صرف 63 سال میرے نبی کی امت. میرے نبی نے کہا یا اللہ تو نے پچھلے نبیوں کو 950 سال, کسی کو 500 سال, کسی کو 200 سال عمریں دی, میرے نبی کو 63 سال دی. پھر نبی کی امتیوں کی عمریں بھی صرف اتنی رکھی, کوئی 100 سال تک زیادہ جی سکتا ہے. اللہ سے میرے نبی نے کہا اللہ میری عمر بھی تھوڑی ہے, میرے امتیوں کی بھی عمر تھوڑی ہے, اس تھوڑی سی عمر میں وہ زیادہ نیکیاں تو نہیں کر سکیں گے, زیادہ عبادت بھی نہیں کر سکیں گے جس طرح پچھلے امتی عبادتیں کرتے رہے ہیں. اللہ نے کہا میرے محبوب گھبرائیے نہیں, میں آپ کو جو رمضان المبارک کا مہینہ دینے لگا ہوں نا, اس مہینے کے اندر میں آپ کو ایسی برکت عطا کرنے لگا ہوں, ایسی فضیلت دینے لگا ہوں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. تو یا اللہ میری امتیوں کی عمریں بھی تھوڑی, مجھ محمد کریم کی عمر بھی تھوڑی, یا اللہ اتنی عبادتیں نہیں ہو سکے گی, تھوڑی عبادت ہوگی. اللہ کہتا ہے جا جبرائیل میرے نبی سے کہہ میرے نبی میں آپ کے امتیوں کو رمضان المبارک کا ایسا مبارک مہینہ عطا کروں گا جس کے لیے یہ ہوگا کہ جب وہ جمعہ پڑھنے کے لیے نکلے گا,
جب سحری کے ٹائم روزہ کھولنے کا روزہ رکھنے کے لیے اٹھے گا، وہ بسترا دعا دے گا، یا اللہ اس نے روزہ رکھنے کے لیے بسترا چھوڑا ہے، اللہ تو اسے جنت میں بسترا عطا کر دے۔ وہ جوتیاں تیرے لیے دعائیں کریں گی، یا اللہ اس جوتیوں کو پہن کر اس نے روزے کی نیت کی ہے، یا اللہ اس کے پاؤں کو پلے صراط سے گزار کر قیامت کے دن نبی کی زیارت کرا دے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ وہ پانی محمدی مسیح والوں دعا دے گا، جو وضو کے لیے استعمال کرو گے، ایک ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے کہے گا، یا اللہ اس روزے دار نے تیری عبادت کرنے کے لیے مجھے استعمال کیا ہے، یا اللہ قیامت کے دن تو اسے حوضے کوثر کا پانی پیلا نصیب فرما دے۔ نہیں، جب گھر سے نکلو گے، جب مسجد کا رخ کرو گے، اس مہینے کی برکتیں بتا رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے کہا میرے محبوب اپنے امتیوں کو کہہ دو، جب وہ روزہ رکھ کر جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے چلے گا، میں ہر قدم پر اس کے 200 سال کی زندگی کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یا اللہ 200 سال تو ہماری زندگی بھی کوئی نہیں، کیا ہوگا اس رمضان میں؟ اللہ نے وہ کتنی بڑی فضیلت دی ہے، یا اللہ کچھ اور میری امتیوں کو عطا کر دے، کچھ اور فضیلتیں عطا کر دے۔ محمدی مسیح والوں ایک خوش قسمت ہو، ایک بات خوبصورت سنانے لگا ہوں، جب قیامت کا روز ہوگا، روزے دار آئیں گے، ان کے چہروں پہ نور ہوگا، اللہ کہے گا انہیں چھپا چھپا کر جنت میں لے جاؤ۔ سارے فرشتے کہیں گے، یا اللہ کتنے خوبصورت چہرے ہیں ان کے، کتنے حسین چہرے ہیں، اتنے، یہ کس امت کے نبی ہیں؟ سنیے، یہ کس امت کے نبی ہیں؟ اتنے خوبصورت چہرے، اللہ کہے گا فرشتوں یہ کسی امت کے نبی نہیں ہیں، بلکہ میرے نبی پاک کے یہ وہ روزے دار امتی ہیں جو چھپ کے روزہ رکھتے تھے، اور آج میں انہیں چھپا کر جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ محمدی مسجد والا، میری بات کا برا نہ ماننا، اپنے دلوں میں محبتیں پیدا کرو۔ یہ مختصر زندگی میں فرقہ پرستیاں، یہ گروہ بندیاں، یہ کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا، کوئی شیعہ بن گیا، ہم نے اسلام کو کمرے میں بند کر کے رکھ دیا، ہم نے اس قرآن کو الماریوں میں بند کر کے رکھ دیا، ہم نے اس پہ کپڑا چڑھا کر اسے بالکل ایک محفوظ جگہ پہ محفوظ کر کے رکھ دیا، ہم فرقوں پہ پڑ گئے، ہم نے اپنی اپنی عبادت گاہیں الگ بنا لی۔ محمدی مسجد والوں، میرے نبی کا یہ اسلام نہیں ہے۔ میرے نبی کا اسلام دیکھنا چاہتے ہو، میرے نبی کا کردار دیکھنا چاہتے ہو، میرے نبی کا عظمت اور مقام دیکھنا چاہتے ہو، تو آؤ میں آپ کو ایک چھوٹی سی جھلک اپنے نبی پاک کے زمانے کی سناؤں کہ میرے نبی نے یہ قرآن آپ تک کیسے پہنچایا، میرے نبی نے اپنا اخلاق کیسے آپ تک پہنچایا، میرے نبی کا کردار کیا تھا۔ ہم روزے داروں کو ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ نبی کے غلاموں، میری بات کا برا
نہ منانا. جس سے پیار ہونا اس پیارے شخص کے ہر چیز کو باندھا جاتا ہے. جس سے پیار ہو اس کی گفتار سے بھی پیار ہوتا ہے. ارے جس سے پیار ہو وہ جس کٹورے میں پانی پیتا ہے بندہ کہتا ہے یارو میں اس بھی کٹورے میں پانی پی لوں. محمدی مسجد والو اللہ نے میرے نبی کا ایک مقام رکھا ہے, میرے نبی کا ایک رتبہ رکھا ہے. میرا نبی کا مقام کیا, میرے نبی کو اللہ نے کائنات کا سب سے بڑا نبی اور کائنات کا سب سے خوبصورت نبی بنایا ہے. ہم کہیں کہ یار ہم بھی انسان ہیں, میرے نبی پاک بھی انسان ہیں, لیکن محمدی مسجد والو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی جو انسانیت کا مقام رکھا ہے نا, میں تھوڑا سا جھلک دکھاتا ہوں, تھوڑی سی بات آپ کو دکھاتا ہوں. ہم لوگ گندے لوگ, گناہ گار لوگ, ہم گناہوں سے بھرے ہوئے لوگ, ہم یہ کہیں کہ ہم نبی کے نعوذ باللہ نبی کے ساتھ ہیں, نبی کے نعوذ باللہ ہم نبی جیسے ہیں, نبی ہمارا جیسا ہے. نہیں, نبی کا مقام بہت اونچا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. میں بتاؤں محمدی مسجد والو, ہم لوگوں کو پسینہ آتا ہے, ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے. ارے کالی کملی والے کو پسینہ آتا ہے, کائنات کی خوشبو آتی ہے. ایک بڑھیا عورت میرے نبی کے پاس آئی, جوان بچی لے کر آئی, رو کر کہنے لگی یا رسول اللہ میری بچی کا نکاح ہونے والا ہے. میرے نبی سے حکم بات کرنے لگی, یا اللہ میری بچی کو خوشبو چاہیے, پورے مدینے میں کہیں خوشبو نہیں مل رہی, میں نے بچی کے کپڑوں پہ خوشبو لگانی ہے. حضور کریم کہنے لگے اماں میرے پاس تو کوئی خوشبو نہیں ہے, میرے پاس کوئی عطر نہیں ہے, میرے تو گھر میں کوئی چیز نہیں پڑی ہوئی ہے. وہ بڑھیا جانے لگی, محمدی مسجد والوں میرے نبی نے روک لیا, کہا اماں واپس آ, نبی کے دروازے سے کوئی خالی واپس نہیں جاتا. محمدی مسجد والوں میرے نبی نے بچی کو قریب بلایا اور حضور کریم نے اپنے چہرے پہ آنے والے پسینے پہ ہاتھ پھیرا اور ہاتھ اس بچی کے سر پہ رکھ کے کہا جا بچی جب تک زندہ رہے گی تیرے جسم سے خوشبو محمدی آتی رہے گی. سبحان اللہ, یہ ہے میرے نبی کا پسینہ. کیا بطنوں میں پڑ گئے. میں انگلی اٹھاؤں کچھ نہیں ہوگا, آپ انگلی اٹھاؤ چاند کو کچھ نہیں ہوگا, چاند کو زور زور سے کچھ کہتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا. محمدی مسجد والو جتنی مرضی انگلیاں چاند پر چکرتے رہو, چاند آپ کی بات نہیں مانے گا. کالی کملی والا انگلی اٹھاتا ہے, خدا چاند کے 2 ٹکڑے بنا دیتا ہے. ارے میں تھوکوں تو سارا پانی پلیت اور گندا ہو جائے گا. ارے میرا نبی اپنا لعاب کگڑے میں کنویں میں ڈالتا ہے تو خدا اس کنویں کے پانی کو شہد سے زیادہ میٹھا بنا دیتا ہے. مکہ کی سرزمین ہے. ایک خوبصورت بات سنیے, نبی کا کردار بتانے لگا ہوں. روزے دارو آج میری باتیں سن کے جاؤ. اس ممبر رسول سے میں صرف رسول کی بات ہی کروں گا. یہی میرے نبی اقبال کا ممبر جو ہے میرے نبی کی تعریف کے لیے رکھا ہوا ہے. میں کسی اور کی تعریف نہیں کر سکتا, میں کسی حاکم کی تعریف نہیں کر سکتا. محمدی مسجد والوں برا نہ منانا, کسی بادشاہ کی آپ تعریف کرو گے کچھ بھی نہیں ہوگا, کسی حاکم وقت کی تعریف کرو گے کچھ بھی نہیں ملے گا, کسی وزیر کی تعریف کرو گے کچھ نہیں ملے گا, کسی سیاستدان کا ذکر کرو گے کچھ بھی نہیں ملے گا, کسی بڑے سے بڑے چودھری کا, کسی بڑے سے بڑے سید کا, کسی بڑے سے بڑے نواب کا نام لے لے کر ذکر کرو گے کچھ بھی نہیں ملے گا. رب کائنات کی قسم ہے, خدا کہتا ہے لوگوں اگر ایک دفعہ میرے محمد کا نام لے گا میں محمد کے نام کے صدقے تیری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. محمدی مسجد والوں میرے نبی کی تعریف کیا کرو.
میرے نبی کا ذکر کرو گے تو شفاعت ہوگی، ورنہ میرا نبی تعریفوں کا محتاج نہیں، ہم اس کی شفاعت کے محتاج ہیں۔ میرا نبی مکہ کی سرزمین پر ہے، ایک بڑھیا عورت ہے، بڑھیا ضعیف عورت ہے، اس نے گٹھڑی بنا رکھی ہے، اس گٹھڑی کے اندر اس نے اپنے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، برتن رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بیٹھی گٹھڑی بنا کر انتظار میں بیٹھی ہے، اور قریب ہی کچھ نوجوان ہنس رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بڑھیا کی کرینی پئی ہیں، ایک گٹھڑی وچ کی رکھا ہے۔ وہ گٹھڑی بڑھیا اماں بڑھاپے میں سر پہ رکھتی تھی، وہ بڑی اتنی بھاری تھی کہ بڑھیا بھی نیچے گر جاتی تھی، وہ گٹھڑی بھی نیچے گر جاتی تھی، نوجوان اس پہ ہنستے تھے، کہکے لگاتے تھے، مدد کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، سارے ہنس رہے تھے، دیکھو بڑھیا کیسے گر گئی، اس کی گٹھڑی کیسے گر گئی۔ جیسے ہم لوگ اپنی نیتوں میں کسی کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا فن خوان ہم سمجھتے رہتے ہیں، محمدی مسجد والوں اپنی ذات میں ہم تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل فائدہ میرے نبی کا کردار دیکھو۔ میرے نبی نے دیکھا، ایک گلی سے میرا نبی آیا، دیکھا کہ بڑھیا گٹھڑی اٹھاتی ہے، سر پہ رکھتی ہے، گٹھڑی نیچے گر جاتی ہے، نوجوان ہنس رہے ہیں، بڑھیا کی مدد نہیں کر رہے۔ کالی کملی والا میرا نبی اس بڑھیا کے قریب آیا، کہنے لگا ماں کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی اے نوجوان، میں بڑھیا عورت ہوں، میرے سے یہ گٹھڑی نہیں اٹھائی جا رہی، ذرا مہربانی کر یہ گٹھڑی ذرا میرے سر پہ رکھ دے۔ سنو، حضور کریم نے فرمایا ماں آپ کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے، آپ یوں کریں، آپ کہاں جانا چاہتی ہیں، مجھے دے دیں گٹھڑی، میں گٹھڑی اٹھا لیتا ہوں، اور آپ مجھے بتائیں، میں آپ کی گٹھڑی آپ کو بھی وہیں چھوڑ آتا ہوں، آپ کی گٹھڑی بھی یہیں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ کہنے لگی بہت شکریہ اے نوجوان، تو نے میری مدد کی۔ محمدی مسجد والوں اب واقعہ سنو، اب میرے نبی کا کردار سنو، میرے نبی نے کس کردار سے یہ قرآن ہم تک پہنچایا۔ محمدی مسجد والوں یہ کوئی قرآن میرے ہاتھ میں جو پکڑا ہے نا، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، کوئی معمولی چیز نہیں، یہ وہ قرآن ہے جس کی ہر نظر پر میرے نبی کی نظر پڑی ہوئی ہے۔ صحابہ بھی کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیں بھی کوئی تسلی والی آیا سنائیے، قیامت کے دن ہمارا انجام کیا ہوگا۔ محمدی مسجد والوں میرے نبی نے صحابہ سے کہا صحابیو وسیق الذین کفروا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتی اذا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ جنتی بیٹھے ہو میرے سامنے، آپ کہیں گے شاہ صاحب اسی تے گناہگار اسی جنتی کتھوں آ گیا؟ نہیں، محمدی مسجد والو یقین رکھو، ایمان اپنا پکا رکھو، اپنے دلوں میں کوئی ایسی باتیں نہ رکھو، ڈبل مائنڈ مت بنو کہ پتہ نہیں اللہ سانو بخشدا ہے کہ نہیں بخشدا، پتہ نہیں ساڑا جمعہ قبول کریندا ہے نہیں کریندا، پتہ نہیں ساڑے روزے قبول کریندا ہے نہیں کریندا، شک دے وچ پے ہوئے ہو کہ شاہ صاحب تسی سانو جنتی پہ آخدے ہو تو ہاں صحیح، ممبر رسول پر میں سچی بات کر رہا ہوں۔ محمدی مسجد والو اپنے ایمان پر یقین رکھو۔ میں آپ کو ایک خوبصورت بات بتانے لگا ہوں جس بنیاد پر میں نے یہ کہا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے میرے محبوب میں نے جس کی نماز قبول نہ کرنی ہو، جس بندے کو میں قبول نہ کرتا ہوں، جس بندے کی میں نے دعا قبول نہ کرنی ہو، میں اس بندے کو کبھی ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ کسی شخص کو ملو، آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ ایسا جڑا جمعہ پڑھا ہے یہ سارا جمعہ قبول ہو ویسی، یہ جڑے سی روزے رکھیں یہ قبول ہو ویسا؟ محمدی مسجد والو سوچو، اللہ کہندا ہے تینوں میں روزہ رکھنی دی توفیق دیتی ہے تے قبول کرنے آستے دیتی ہے نا، ورنہ میں روزہ نہ رکھن دیندا تے میں کافراں نو بھی روزہ رکھن نہیں دیتا، تے جڑے جڑے مینوں چنگے لگدے ہان میں انہاں تے مہربانیاں کردا رہندا ہے کہ چلو کوئی بہانہ تے جا ہووے جس بہانے دی بنیاد تے میں اپنے بندے نو معاف کر چھوڑاں۔ یہ زندگی کسی افسر کو ملنے جاؤ نا تو افسر آپ سے ملاقات پہلی ملاقات کر لے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے جی ہو گئی، لیکن جب دوسری دفعہ ملاقات کرنے جاؤ گے نا اگر افسر کو آپ کی ملاقات اچھی لگی ہے نا تو اپنے پی اے کو کہے گا یار اس کو بھیج دو میں نے اس سے دوبارہ ملاقات کرنی ہے، اور اگر پہلی ملاقات افسر کو پسند نہیں آئی نا اپنے پی او کو فون کرے گا خبردار اسے اندر نہ آنے دینا، یہ مجھے ڈسٹرب کرتا ہے، مجھے اس کی ملاقات پسند ہی نہیں ہے، اسے باہر سے ہی فارغ کر دو، یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل اسی طرح اللہ نے اپنے نبی سے کہا میرے محبوب جب کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے نا، محمدی مسجد والوں میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں، اللہ کہتا ہے کہ محمدی مسجد والوں جب آپ ظہر کی نماز پڑھنے آئے ہو نا، اب آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی، اب آپ پڑھنے کے بعد کہنے لگے یا اللہ پتہ نہیں یہ میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اللہ نے پتہ نہیں میری ظہر دی نماز قبول کی تھی کہ نہیں کی تھی، تو یار پتہ نہیں کہ ملاقات یاد رکھیے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے، ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ سے ہم ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے ہماری ملاقات کو پسند کیا نہیں کیا، تو اللہ کہتا ہے میرے محبوب جب کوئی امتی آپ کا عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا اور میں نے اسے عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق دے دی تو سمجھ لو میں نے اس کی ظہر کی نماز کو قبول کر لیا۔ یہ یقین پیدا میرے نبی نے بڑھیا کی گٹھلی اٹھائی۔ اب سنیے نبی کا کردار سنیے، آج جمعے کی فضیلت پہ وقت نہیں ہوتا کہ میں آپ کو نبی کی ایسی ایسی خوبصورت باتیں سناؤں، آپ حیران ہو جائیں گے اللہ نے میرے نبی کا کیا مقام رکھا، میرے نبی کا رتبہ کیا رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی سے فرمایا میرے محبوب وَضُحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ ایک اور جگہ پہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، آپ کے رتبے کو بلند کر دیا ہے، میں نے آپ کو حسینوں میں احسن بنایا، میں نے آپ کو کریموں میں اکرم بنایا، میں نے آپ کو شریفوں میں اشرف بنایا، میں نے آپ کو حسینوں میں احسن بنایا۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے محبوب میں نے بڑے بڑے حسینوں کے حسن کا منہ موڑ دیا، اے محمد تیرا چہرہ بنا کر میں نے قلب ہی توڑ دیا۔ نبی کا کردار، ایک نقطے کی بات سنیے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ ایک نقطہ سنتے جائیے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لَكَ میرے محبوب میں نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا، لَكَ آپ کے لیے،
اب آپ کے لیے فکرہ پورا ہو رہا ہے یہاں پر، ورفعنا ذکرک، میرے محبوب میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، بس بات کافی تھی۔ یہ اللہ نے بیچ میں لکا کیوں لگایا؟ کبھی سوچا آپ نے یہ لکا کیوں لگا ہوا ہے؟ لکا کا کیا مطلب ہے؟ کہ لکا کا مطلب ہے میرے محبوب آپ کے لیے میں نے آپ کا رتبہ بلند کیا۔ اب جیسے آپ کسی کو ملنے جاتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں چودھری صاحب میں آپ کے لیے صرف آپ ہی کو ملنے آیا ہوں، مجھے آپ کی کسی اور چیز سے کوئی غرض نہیں، میں آپ کے لیے آپ کے گھر آیا ہوں۔ اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب میں نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا۔ اب یہاں کوئی آپ کہیں گے شاہ صاحب سانوں کو اتنے گل سمجھ نہیں آئی کہ آپ کے لیے تو ذکر تو نبی کا ہو رہا ہے، یہ لکا کیوں لگا؟ اب لکا کا معنی سنیے، لکا کی تشریح سنیے، چھوٹی سی جھلک میں آپ کا ایمان تازہ کرنے لگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب میں نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا۔ یا اللہ یہ وہ دی مسیح والے پوچھ رہے ہیں کہ یہ لکا کیوں لگایا ہے؟ اللہ کہتا ہے جاؤ وہ دیکھو میدان عرفات میں میرا نبی کھڑا ہے، اس نے احرام باندھ رکھا ہے اور مجھے یاد کر کے کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ لک لبیک، یا اللہ تیرے ساتھ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ لکا، یا اللہ تیرے ساتھ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب مجھے آپ کا یہ جان پسند آیا ہے۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ میرا قیام تیرے لیے۔ اب سنیے میرے نبی خدا کی گفتگو، میرا نبی کہنے لگا یا اللہ میرا قیام تیرے لیے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب میرا سلام تیرے لیے۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ میرا رکوع تیرے لیے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب میرا درود تیرے لیے۔ میرے نبی نے سجدہ کر کے کہا یا اللہ یہ جبین تیرے لیے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب یہ زمین تیرے لیے۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ یہ زبان تیرے لیے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب یہ قرآن تیرے لیے۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ یہ ساری شان تیرے لیے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب یہ سارا جہار تیرے لیے۔ محمدی مسجد والو یہ میرا نبی ہے، میرے نبی کا کردار، میرے نبی کا کردار دیکھو۔ وہ بڑھیا عورت کا میرے نبی نے کٹھری اٹھا رکھی۔ محمدی مسجد والو چھوٹی سی جھلک ہے میرے نبی کے کردار کی۔ ہم تو دنیا کے بکھیڑوں میں پڑے ہیں نا، میرے نبی کا موسیٰ کیا ہے، میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رتبہ عطا کیا، میرے نبی کی زلفوں کا معیار کیا ہے، میرے نبی کی آنکھوں کا معیار کیا ہے، میرے نبی کی زبان خدا نے کیسی بنائی ہے، میرے نبی کے ہاتھ اللہ نے کیسے بنائے، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کا پورا جسم اور وجود کیسا بنایا۔ محمدی مسجد والو میں گنبد ہجرا کا دروازہ کھولو، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جنت کا خزینہ ایسا رکھا ہوا ہے، دنیا کا جنت کا سرا اللہ نے گنبد ہجرا پہ رکھ کر کہا لوگو اگر دنیا میں جنت دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ در رسول کھول کر میرے نبی کا مزار دیکھ لو، میرے نبی کا گنبد ہجرا دیکھ لو، میرے نبی کا مقام رتبے کا یہ معیار ہے۔ حضور کریم نے اس بڑھیا کی گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے اور حضور کریم آگے آگے چل رہی ہیں اور بڑھیا پیچھے پیچھے ہے۔ ایک خوبصورت واقعہ میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا آپ سے شیئر کر۔
میں آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کا روزے دارو ایمان تازہ ہو جائے، آپ کے دلوں میں سکون پیدا ہو جائے۔ دائیں بائیں چھوڑو ان چیزوں کو، نفرتوں سے نکلو باہر، صاف ستھری چیز کھایا کرو، تھوڑی سی چیز کھایا کرو، برکتوں والی چیز کھایا کرو، کیونکہ خدا کے سوا یقین رکھو محمدی مسجد والو، رب کعبہ کی قسم ہے، خدا کہتا ہے بندے میں ماں کے پیٹ سے دنیا میں اس وقت تک تجھے نہیں آنے دیتا جب تک میں خدا تیرے رزق کا انتظام نہیں کر دیتا، اور میں تجھے مرنے نہیں دیتا جب تک تیرا دنیا کا رزق ختم نہیں کر دیتا۔ بے شک شاہ صاحب، یہی چکراں پہ ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اللہ سے کہنے لگے یا اللہ تو میں نے کائنات دا بادشاہ بنایا ہی، یہ جن میرے کعبے کیتے نہیں، ہوا میرے تابع ہے، چرند و پرند میرے تابع ہیں، تو اللہ مہربانی کر، وقت اجازت نہیں دے رہا، چھوٹی چھوٹی بات سنا کر ایمان تازہ کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ ایک دن مینو دے، میں ساری مخلوق نو رزق کھوانا چاہتا ہاں، سارے نو روٹی دینا چاہتا ہاں۔ اللہ نے کہا اے میرے نبی خالق نہ بن، خالق میں ہوں، رازق نہ بن، رازق میں ہوں، رزق تو نہیں دے سکتا، رزق میں خدا دے سکتا ہوں۔ نہیں یا اللہ مہربانی کر، ساری کائنات دا نبی بنایا ہی تے ایک داڑے روٹی ماں بھی کھواون دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تیار کر، مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت سلیمان نے کئی ہزار دیگیں جنات سے بنوائیں، اور ایک ایک دیگ اتنی بڑی تھی جس میں 50-50 ہزار آدمی روٹی کھا سکتا تھا، اتنی بڑی بڑی دیگیں، کئی ہزار دیگیں جنات سے تیار کرا دی۔ حضرت سلیمان نے دھوپ کو کہا اے سورج برستا رہے، کھانا خراب نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے ہوا کو حکم دیا ہواؤ چلتے رہو، کہیں کھانے میں بدبو نہ آ جائے۔ جب کھانا تیار ہو گیا نبی نے کہا یا اللہ اتنا بتا تو جب تو رزق دیتا ہے سب سے پہلے کہاں سے شروع کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اے سلیمان کائنات کے اندر میں سب سے پہلے جس کو رزق دیتا ہوں وہ سمندر کی گہرائیوں میں ایک اندھی مچھلی ہے، میرا ذکر کرتی ہے، میں اسے رزق وہاں کھلا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سلیمان کنارے پر آئے، مچھلی کو آواز دی یا ایھا السمک اخرج من البحر، اے مچھلی بارا، میرا نبی مچھلی کو بلا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اتنی بڑی مچھلی باہر آ گئی، حضرت سلیمان کو سلام کر کے کہنے لگی اللہ کے نبی تو نے کیوں بلایا ہے؟ اتنی دیر چل کر آئی ہوں، میں خدا کے ذکر سے معروم ہو گئی، یا اللہ حکم آ گیا اے مچھلی جلدی جا کنارے پہ، میرا نبی تجھے بلا رہا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کا کردار۔ حضرت سلیمان کہنے لگے، مختصر کر رہا ہوں، سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اے مچھلی آج میں نے تجھے روٹی کھلانی ہے، تیرے آستے کھانے دا انتظام کیتا ہے، تیرے آستے دعوت کیتی ہے، یہ جڑا سامنے کھانا پیا نا یہ جتنا تیرا دل کردہ ہے کھا۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، یہ خوبصورت بات سنانے لگا۔ لکھا ہے حضرت سلیمان کھڑے کے کھڑے رہ گئے، سکتے میں آ گئے، ایک دم آنکھوں میں آنسو نکل آئے، رونے لگ گئے۔ کیوں روئے؟ عجیب بات ہو گئی تھی وہاں پر۔ نبی نے کہا اے مچھلی یہ کھانا پڑا ہے کھا لے۔ محمدی مسیح والو جو ساری کائنات کا کھانا تھا وہ مچھلی ایک ہی نوالے میں سارا کھانا کھا گئی، رونے لگی۔ نبی نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ مچھلی کہنے لگی اے نبی آج کھانے کے متعلق میں نے تیرے پہ بھروسہ کیا، آج مجھے بھوکا سونا پڑے گا۔ نبی حیران، ساری کائنات کا کھانا کھا کے کہہ رہی ہے آج مجھے بھوکا
کا سونا پڑے گا۔ مچھلی کہنے لگی ہے اللہ کے پیغمبر، رب العالمین کی قسم ہے خدا ہر روز مجھے اس قسم کے 3 نوالے کھلایا کرتا ہے۔ تو بھی سجدہ کر، میں بھی سجدہ کرتی ہوں۔ اما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ آؤ بس وقت ہو گیا، نبی نے گٹھڑی اٹھائی ہے، جو میں اصل چیز سنانے لگا۔ اب گٹھڑی اٹھائی، حضور کریم کی زبان سے ایک لفظ نکل گیا، اماں تو کدھر جا رہی ہے، تو نے کدھر جانا ہے؟ اب بڑھیا رو رہی ہے، کہنے لگی حسین چہرے والے، میں نے سنا ہے مکہ میں ایک نبی آیا ہے۔ اب سنیے، نبی آیا ہے، میں اس سے ملنا ہی نہیں چاہتی، میں اس کے قریب ہی نہیں جانا چاہتی۔ وہ جو اس کو دیکھ لیتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، جو اس کی بات سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ میں اس نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھنا چاہتی، میں اس کا چہرہ ہی نہیں دیکھنا چاہتی، میں اس سے ملنا ہی نہیں چاہتی۔ محمدی مسجد والوں لکھا ہے کہ سارے راستے وہ بڑھیا نبی کے بارے میں غلط غلط باتیں کر رہی ہے۔ آسانوں کو گالی دے نا، اسی اس دا کوئی سامان کے تھلے سٹ کے اس دا بیڑا غرق کر دئیے۔ کیا خبیثہ، میں تیرا سامان بھی چاہیا نال ماں گالیاں کڈی آ رہے ہیں۔ کیا ہے نبی کا کردار دیکھو۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں، محمدی مسجد والوں 1 منٹ میں آپ کا لینے لگا ہوں۔ حضور کریم نے گٹھڑی اٹھائیے، وہ بڑھیا سارے راستے حضور کریم کی برائیاں کرتی جا رہی ہے، نبی پاک کو گالیاں دیے جا رہی ہے، لیکن خدا کی قسم میرے نبی نے اس کی گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے۔ میرا نبی رو رہا ہے، وہ کہنے لگی حسین چہرے والے، میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جب کنارے پہ پہنچے، حضور کریم نے گٹھڑی رکھ دی، وہ بڑھیا کہنے لگی حسین چہرے والے، تو نے اپنا تعارف کیوں نہیں کرایا؟ سنو محمدی مسجد والو، حضور کریم نے فرمایا اماں میں وہی محمد ہوں جسے تو سارے راستے گالیاں دیتی آ رہی تھی، ساری راستے میں برائیاں کرتی آ رہی تھی۔ وہ بڑھیا بیٹھ گئی، رو کر کہنے لگی، سنو اس کا لفظ، رو کر کہنے لگی اے حسین چہرے والے، خدا کی قسم ہے تیری محبت جیت گئی ہے، میری نفرت ہار گئی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس بڑھیا نے محمدی مسجد والوں کلمہ رسول پڑھا اور نبی کی غلام بن گئی۔ اپنا کردار ایسا بناؤ، اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بناؤ۔ محمدی مسجد والوں آپ کے کردار سے پتہ چلے کہ جب آپ باہر نکلو آپ کا کردار اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ جب غیر مسلم آپ کو دیکھے تو کہ یارو غلام کتنا اچھا ہے، اس کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔